باب ہے عرفہ میں ٹھہرنے کے بارے میں۔ 2592 نمبر روایت ہے حضرت محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ انہو سأل انس بن مالک، آپ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، اور وہ دونوں منا سے عرفہ جا رہے تھے۔ پوچھا آپ نے حضرت انس سے کہ آپ اس دن کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ تو حضرت انس بن مالک فرمانے لگے، ہم میں کچھ ایسے ہوتے جو تلبیہ پڑھتے، تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھتا، اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا، اور تکبیر پڑھنے والا تکبیر پڑھتا، اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا۔ یعنی اس کے اندر رخصت ہے کہ جس طرح باقی سارے ذکر جائز ہیں، اس طرح تکبیر پڑھنا کچھ بھی یہ جائز ہے۔ متفق علیہ روایت ہے، یعنی کوئی ذکر مخصوص نہیں کیا گیا تھا۔ 2593 نمبر روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا نحرت ہا ہونا، میں نے یہاں پہ ذبح کیا ہے، اور حالانکہ منا سارے کا سارا ذبح کے لائق ہے۔ یعنی وادی منا کے اندر جس جگہ پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مخصوص جگہ میں قربانی ذبح کی، تو فرمایا میں نے ادھر ذبح کی ہے، لیکن تم ہر جگہ پورے میدان میں کہیں بھی کر سکتے ہو۔ یعنی صحابہ کرام کہیں اسی جگہ کو واجب نہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی، لہٰذا یہاں پہ ہی قربانی کرنا لازم ہے۔ تو اگر وہ ہوگا تو سارا 1.25 لاکھ 6 لاکھ حاجی آ جائے، اور وہ ایک جگہ پہ 6 لاکھ قربانی کر لینے لگ جائے، بس 4 مہینے تو قربانیوں میں 6 لاکھ بندے کی لگ جائیں گے، ایک آئے گا ذبح کرے گا جائے گا آئے گا اس طرح۔ لہٰذا اس لیے فرمایا کہ پورے کا پورا منا قربانی کے لائق ہے، لہٰذا تم فنحرو قربانی کر لو فی رحالکم، اپنے اپنی جگہ، تمہارے خیمے جہاں جہاں تمہاری منزلیں جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہو وہاں پہ کر لو۔ فرمایا میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، لیکن عرفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کے لائق ہے۔ یعنی پورا عرفہ کا میدان جہاں بھی بندہ آگے ٹھہر جائے اس کا حج ادا فریضہ ہو گیا، اگرچہ میں اس خاص جگہ پہ ٹھہرا ہوں۔ اور فرمایا میں یہاں پر ٹھہرا ہوں، حالانکہ مزدلفہ سارے کا سارا ٹھہرنے کے لائق ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں اس لیے فرمائیں، صحابہ کرام اسی جگہ پر ٹھہرنا یا اسی جگہ پر قربانی کرنا، میدان عرفات میں ٹھہرنا ہو یا مزدلفہ میں جہاں حضور ٹھہریں، اس کو فرض نہ سمجھ لیں، اس لیے فرمایا۔ امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ 2594 نمبر روایت ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد کرے، اس یوم عرفہ سے زیادہ بڑا کثرت والا کوئی دن نہیں ہے۔ یعنی پورے سال کے دنوں میں سب سے زیادہ لوگ جہنم سے آزاد جس دن ہوتے ہیں وہ دن یوم عرفہ کا ہے۔ اور فرمایا انہ لیدنو ثم یباہی بہم الملائکہ، رب تعالیٰ کی رحمت، اللہ آپ کا فضل حاجیوں کے اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان پر خوشی کا اور فخر کا اظہار فرماتا ہے، مراد ہے ان کو ثواب دینا ہے، یعنی اللہ ان پر رحمت فرماتا ہے خاص، اور اللہ راضی ہوتا ہے ان سے۔ تو فیقول، اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما اراد ہؤلاء، یہ کس چیز کا ارادہ کر کے آئے ہیں؟ یعنی اللہ فرماتے ہیں کس، یعنی میرا ارادہ کر کے آئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ان سے راضی ہوتے ہیں۔ امام مسلم نے سے روایت کی۔ دوسری فصل ہے 2595 نمبر روایت، عمر ابن عبداللہ بن صفوان اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں جن کو یزید بن شیبان کہا جاتا تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم ٹھہرے ہوئے تھے عرفہ کے اندر ایک خاص جگہ پہ، اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے تھے جہاں ہم ٹھہرتے تھے۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں ہمارے اسلاف یا باؤ اجداد بھی جہاں ٹھہرتے تھے، خاص ہر قبیلے کی جگہ تھی، تو ہم وہاں پہ ٹھہرتے تھے۔ تو وہ جگہ امام کے سے بہت زیادہ دور تھی۔ ہمارے پاس ابن مربع الانصاری آئے اور آ کے کہنے لگے انی رسول اللہ علیکم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کے آیا ہوں تمہارے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول بن کے آیا ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ آقا کریم علیہ السلام کا قاصد بن کے آیا ہوں۔ حضور تمہیں فرما رہے ہیں کفو علی مشاعرکم، اپنی جگہوں پہ ٹھہرے رہو جہاں تم ہو، فإنکم علی ارث من ارث ابیکم ابراہیم، تو ہم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر قائم ہو۔ اچھا، اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لگا ہے دور، یہ صحابہ کا خیمہ لگا ہے حضور سے کچھ دور، امام سے دور جگہ ہے۔ اب میدان پورے عرفات کے اندر یہ دور ہیں، اور ان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کاش ہمارا خیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے قریب ہوتا،
اچھا اب وہ لاکھ حاجیوں میں سے ان کے دل میں خیال آتا ہے ہمارا خیمہ حضور کے خیمے کے قریب ہوتا، سرکار اپنے غلاموں کے دل میں آنے والے خیال کو وہاں دور سے جان لیتے ہیں، اور پھر حضور ایک بندے کو بلاتے ہیں کہ جا وہ دور خیموں میں میرے کچھ غلاموں کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے کہ ہمیں رسول اللہ کے قریب ہونا چاہیے، انہیں جا کے کہا تم جہاں بھی ہو مصطفیٰ کے قریب ہی قریب، مصطفیٰ تمہیں جانتے ہیں، آقا تمہارے دل کی بات جان رہے ہیں، اور تم کہا جا کے ان کو کہ تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت پر قائم ہو۔ اللہ اکبر، جیسے قرآن کریم میں نا ملت ابیکم ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہو، سورہ حج کی آیت نمبر 78 میں، تو فرمایا تم اس طریقے پر جہاں بھی ہو رہو اور دل راضی رکھو۔ امام ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2596 نمبر روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے کا پورا عرفہ ٹھہرنے کے قابل ہے، پورے کا پورا منا قربانی کے لائق ہے، اور سارے کا سارا مزدلفہ کا میدان ٹھہرنے کے قابل ہے، اور مکے کی ہر گلی ہر راستہ قربانی کے لیے لائق اور قابل ہے، یعنی ہر جہاں بھی مکہ میں کر دی قربانی جائز ہے، لیکن مولا علی قاری کہتے ہیں افضل ہے آج کے دنوں میں منا میں قربانی کرنا افضل ہے، لیکن اگر کہیں بھی کر لی ہو جائے گی۔ امام ابو داؤد اور دارمی نے اس حدیث کو روایت کیا۔ 2597 نمبر روایت ہے، خالد بن حوزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ دیتے دیکھا لوگوں کو یوم عرفہ والے دن۔ نبی علیہ السلام ایک اونٹ مبارک پر دونوں رکابوں میں حضور کے قدم تھے، حضور ان میں کھڑے تھے، اور آقا کریم علیہ السلام لوگوں کو خطبہ دے رہے تھے۔ امام ابو داؤد نے اسے روایت کیا۔ 2598 نمبر روایت ہے، حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہترین دعا عرفہ کی دعا ہے، یوم عرفہ کی دعا بہترین دعا ہے، کیونکہ وہ ایک تو جلدی قبول ہوتی ہے اور اللہ کو رب العالمین کو پسند ہے، اور فرمایا بہتر قول، بہتر بات جو میں نے کہی اور مجھ سے پہلے انبیاء نے کہی وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بہترین کلمہ ہے جو میں نے پڑھا، امام ترمذی نے اسے روایت کیا۔ مولا علی قاری کہتے ہیں پیچھے ہے دعا کا ذکر، پیچھے دعا کا ذکر ہے کہ جو بندہ دعا مانگے اللہ بہترین دعا جو یوم عرفہ کو مانگی جائے، اور آگے ثنا حمد و ثنا کا ذکر ہے، پیچھے فرمایا دعا اور آگے دعا نہیں بتائی، آگے حمد و ثنا ہے، تو اس کے درمیان کچھ بنتی نہیں بات، کوئی سیکوینس نہیں بنتا۔ تو مولا علی قاری کہتے ہیں تجھے بات سمجھ نہیں آئی، جو ثنا ہوتی ہے نا یہ مانگنے کا ایک بڑا اچھا بہانہ ہوتی ہے، پیچھے حدیثوں میں گزر گیا، دعا والے چیپٹر میں فرمایا اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کے اچھے اچھے ناموں سے اس کو پکارو پھر دعا کرو، وہ حمد و ثنا وہ اللہ کو اچھے ناموں سے پکارنا وہ تمہارے دعا کی قبولیت کا وسیلہ بن جائے گا۔ پیچھے حضور نے دعائے یوم عرفہ کو بہتر کہا کہ یہ دعا بڑی اچھی ہے، اور آگے اس کے قبول ہونے کا سلیقہ سکھایا ہے، تو لہذا حدیث میں سیکوینس ہے، حضور کی بات بے ربط نہیں ہوتی، جس طرح قرآن بے ربط نہیں ہوتا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بے ربط نہیں ہوتی۔ اچھا یہ اپنا لکھا ہے جنہوں نے علماء نے، انہوں نے کہا قرآن کے اندر کوئی اپنا ربط نہیں ہوتا، قرآن بے ربط کلام ہے، یعنی ایک صفحے پہ قوم عاد کا ذکر ہے، آگے قوم نوح کا شروع ہو جاتا ہے، قوم نوح کے اندر اندر جنت کی بات آ جاتی ہے، آگے جہنم کی بات آ کے آدم علیہ السلام کا قصہ، پھر موسیٰ کا، اور اس کے بعد پھر قوم عاد کی بات شروع ہو جاتی ہے، لہذا قرآن بے ربط ہے، یہ بات غلط ہے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کو اگر پڑھیں نا کبیر میں، انہوں نے ایک ایک لفظ کا ربط جوڑا ہے، ایک ایک آیت کا ربط جوڑا ہے۔ آج ہمارا کلام بے ربط نہیں ہوتا، خالق کا کلام کیسے بے ربط ہو سکتا ہے؟ لیکن اگر کوئی غور کرے، سمجھنے والا سمجھے، قرآن بے ربط نہیں، قرآن کی ہر ایک بات کا پچھلی بات اگلی بات سے ربط قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین امام ترمذی نے سے روایت کیا۔ 2599 نمبر روایت ہے، امام مالک نے اسی روایت کو طلحہ بن عبید اللہ سے روایت کیا۔ آگے 2600 نمبر روایت ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ بن قریظ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان اتنا حقیر، اتنا ذلیل، اتنا ددکارا ہوا اور اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا گیا جتنا یوم عرفہ والے دن دیکھا گیا۔ اب آقا کریم علیہ السلام جب حج کرنے گئے یوم عرفہ والے دن، حضور نے شیطان کی کیفیت بھی دیکھی، وما ذاکا، اور فرمایا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے اللہ کی رحمتیں اترتی دیکھ لی ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی اس نے دیکھ لی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہ معاف کرنا،
اب یہاں پہ لفظ عن الذنوب العظام، بڑے بڑے، ملا علی قاری کہتے ہیں اس میں اشارہ ہے کہ حاجیوں کے کبیرہ گناہ اللہ معاف فرماتا ہے، جس طرح ہے نا ان الحج یہدم ما کان قبل، مراد کبیرہ گناہ ہے، اس حدیث میں اشارہ ملتا ہے اس کا، اور اللہ بڑے بڑے گناہ ان کے معاف فرماتا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے شیطان ددکارا ہوا ہو گیا اور حقیر ہو گیا اور بڑا غصے میں آ گیا کہ میں نے اتنی محنت کر کے ان کو الٹے کام کرائے اور یہ آج اللہ نے سارے بخش دیے، ان کو رحمت ہو گئی سب پہ، توبہ کر لی انہوں نے۔ فرمایا اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا گیا، ہاں مگر جنگ بدر والے دن دیکھا گیا تھا۔ فقیلہ، عرض کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ جنگ بدر والے دن کس طرح اس کو دیکھا گیا تھا، اس کی کیا حالت تھی جنگ بدر والے دن؟ حضور فرماتے اس نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا، شیطان نے دیکھا تھا، یضع الملائکہ کہ جبریل علیہ السلام فرشتوں کو کی صاف بندی کر رہے ہیں، تو جب دیکھا تو اس دن بھی اس کو بڑا غصہ آیا اور بڑا رویا کہ اللہ کی مدد آ گئی، اور آج جب رب کی رحمت اترتی دیکھی یہ غصے میں آ گیا۔ اگر شیطان کو رب نے طاقت دی ہے، وہ رب کی رحمتیں اترتی دیکھ سکتا ہے، تو رب رحمان نے اپنے بندوں کو یہ طاقت کتنی پیاری عطا فرمائی۔ بھائی طاقت تو اللہ نے دی ہے، کسی بندے میں تو کوئی اس طرح کی کمپیٹنسی ہے نہیں کہ وہ اپنی خود مدد سے، اپنی مدد آپ کے تحت یا اپنی ذاتی طور پہ کوئی ایسی قوت ہے اور استعداد اندر پیدا کر لے جس کے ساتھ وہ کمال، سارے کمال نبیوں ولیوں کو کس نے دیے ہیں؟ تو اللہ دے سکتا کہ نہیں؟ بات تو قدرت کی ہے، ہمارا ایمان رب دے سکتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا جی، امام مالک نے اس کو مرسلن روایت کیا، اور شرح السنہ کے اندر بھی مسابی کے الفاظ کے ساتھ اسی طرح روایت ہے۔ 2601 نمبر روایت، اور امام دارمی نے اس کو متصل روایت کیا، اور امام بہقی نے مرسلن اور متصل دونوں طرح روایت کیا ہے۔ 2601 نمبر روایت ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف جیسا اس کی شان کے لائق ہے اللہ نزول فرماتے، مراد رحمت نزول کرتی ہے اللہ کی یا رحمت عامہ ہوتی ہے، قرب الہی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ حاجیوں کے اوپر، اپنے بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ خوشی کا اظہار فرماتے ہیں، اس نے فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور اللہ کے لیے فخر کا اظہار کیا ہے، اللہ کی رضا کا کیا مطلب ہے، وہ پیچھے گزر گیا۔ اللہ تعالیٰ کا خوش ہونا یا غمگین ہونا یا راضی ہونا، ناراض ہونا، یہ انسانی وجود کے خاصے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پاک ہے۔ اس طرح کے الفاظ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ اپنے بندوں کو اجر جزیل اور ثواب طویل عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں دیکھو میرے بندوں کی طرف، وہ میرے پاس آئے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور بالکل پرگندہ ان کے حالات ہیں، اور اونچی اونچی آواز سے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے دور دور سے گلیوں کوچوں سے آ گئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں نے سب کو معاف فرما دیا۔ فرشتے کہتے ہیں یا ربی فلان کان یرحق، یا اللہ ان کے اندر فلاں بندہ ہے وہ تو بہت گناہ کرتا ہے، وہ تو بدکار ہے، و فلان و فلانت، فلاں مرد بھی بدکار ہے، فلاں عورت بھی بدکار ہے، تو یا اللہ یہ تو بڑے بڑے برے کام کرتے رہے ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں قد غفرت لہم، بس آج میں نے سارے ہی معاف کر دیے۔ اور ملا علی قاری نے نیچے مسئلہ وہ لکھا، وہ فرماتے ہیں اشارہ اس میں وہؤلاء منہم وہم قوم لا یشقی جلیسہم، ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ اگرچہ گناہ گار ہیں، سارے تو نہیں ہیں، نیکوں کے ساتھ حج کرنے آئے ہیں، نیکوں کی برکت سے معاف کر دیے میں نے، اللہ اکبر، نیکوں کی برکت سے معاف ہو گئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فما من یوم اکثر آتیک من اللہ من یوم عرفہ، فرمایا کثرت سے اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن جہنم سے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے، اس کے علاوہ کسی دن میں اتنے بندے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے۔ امام بغوی نے اس کو شرح السنہ میں روایت کیا، امام ابن ابی دنیا نے عشرہ ذی الحجہ کے فضائل میں اس حدیث کو لائے، امام بزار، ابن خزیمہ اور ابن حبان اور امام حاکم مستدرک میں تمام نے اس حدیث کو لکھا۔ اور ایک روایت کے لفظ میں اللہ فرماتے ہیں فلو کانت ذنوبکم کعدد الرمل، اگر تمہارے گناہ ریت کے دانوں کے برابر ہیں اور اس کے پانی کے قطروں کے برابر ہیں یا پھر درختوں کے برابر ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے ساروں کو بخش دیا، جاؤ میرے بندوں واپس لوٹ جاؤ اس حال میں مغفورا لکم، میں نے تمہیں بھی بخش دیا، والی من شفاعتم لہو، جس کے لیے تم دعائیں کر کے گئے ان کا بھی بیڑا پار کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو اللہ
نیک صالح طریقے سے اچھے انداز سے حج کرنے والوں کو عطا فرما۔ فرمایا من حجہ فلم یرفس ولم یفسق، ہاں یہ ہے کہ رفس و فسق نہ کیا ہو حج میں، حج گناہوں سے پاک رکھا ہو اور خلوص سے ہو تو رب تعالیٰ رحمت فرما دیتا۔ تیسری فصل آ گئی 2602 نمبر روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قریش اور جو ان کے طریقے پر چلنے والے تھے وہ مزدلفہ میں ٹھہر جاتے، جب لوگ عرفہ کے میدان میں جا کے ٹھہرتے یہ مزدلفہ میں رک جاتے، اور یہ کہتے وکانوا یسمون الحمص، اور ان کو دلیر کہا جاتا تھا، بہادر، کہتے تھے ہم بہادر ہیں، اور یہ کہتے تھے ہم تو مکے کے کبوتر، حرم کے کبوتر ہیں، جس طرح حرم کے کبوتر نہیں نا زیادہ دور جاتے، ہم نے بھی نہیں جانا۔ وکان سار العرب یقفون بہ، سارے باقی اہل عرب وہ عرفہ میں جا کے ٹھہرتے، اور قریش یہ صرف یہاں مزدلفہ میں رہ جاتے، کہتے اسی کیوں آگے جائیں گے، تو تم جاؤ آگے، ہم کو عام ہے چلو، یعنی پروٹوکول اپنا رکھنے کے لیے وہاں رہتے اور وہاں سے واپس آ جاتے زمانہ جاہلیت۔ فلما جاء الاسلام، جب اسلام آیا اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ حبیب آپ نے عرفات جانا ہے جہاں سارے میرے بندے جاتے ہیں، یعنی اب اس میں دیکھیں وہ جو اپنے آپ کو الگ ظاہر کر کے ایک الگ بنا کے اپنا موقع بیٹھتے تھے، اللہ نے فرمایا حبیب ان کے پاس نہیں جانا، وہاں جانا جہاں عام بندے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک اشارہ ہے کہ عام غریب مسکینوں کے ساتھ بیٹھنے کو رب بھی پسند کرتا ہے، اللہ کے حبیب بھی پسند فرماتے ہیں۔ اور پھر فرمایا فیق، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے اور ٹھہرے، پھر حبیب آپ نے وہاں ٹھہرنا ہے اور وہاں سے واپس آنا ہے، تو فرمایا یہی قول باری تعالیٰ کا مصداق ہے، ثم افیدوا من حیث افاض، حبیب جاؤ واپس وہاں سے آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں۔ اب مولا علی قاری کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلا کہ جو متکبرین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو چھوڑ کر دوسری جانب چلے گئے، اس سے پتہ چلا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلند کر دیتا، اگر وہ عاجزی کرتے پہلے ہی آتے رہتے اللہ تعالیٰ ان کو شان دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو بلند فرما دیتا۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے۔ 2603 نمبر روایت ہے، اور یہ روایت بڑی قابل غور ہے، ذرا اس کو دھیان سے سنیں۔ 2603 نمبر روایت ہے، حضرت عباس ابن مرداس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے، صحابی ہیں، اور یہ وہ تھے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی۔ آپ فرماتے ہیں کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی، عرفہ کی شام، میدان عرفات میں ٹھہرے شام کو بخشش کی دعا کی، یا اللہ میری امت کو بخش دے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی، قبول کر لی گئی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا حبیب میں نے ان کو بخش دیا سوائے ظالموں کے، جنہوں نے ظلم کیے ہیں نا ان کو نہیں بخشا، ان کے علاوہ سب کو بخش دیا۔ فإنی آخذ للمظلوم منہ، میں مظلوم کے لیے اس ظالم سے بدلہ لے کے مظلوم کو عطا فرماؤں گا۔ قال، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ربی، اے میرے رب، ان شئت اعطیت المظلوم من الجنہ وغفرت للظالم، اگر اے اللہ اگر تو چاہے، یہ ذرا دھیان، یہ پوائنٹ دھیان سے رکھیے گا، اللہ اگر تو چاہے تو تو مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو بھی معاف فرما دے، اگر تو چاہے تو یہ کر سکتا ہے کہ، اور وہ تعویل پیچھے گزر 100 قاتل والے بندے کی روایت میں یہ ہوا بھی ہے۔ مولا علی قاری نے یہ اعتراض اٹھایا کہ ایک 100 بندے کے قاتل کیسے جنت میں جا سکتا ہے، کوئی اعتراض کر دے بندہ کیسے جا سکتا ہے، حالانکہ قتل کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور 100 بندوں سے اس نے معافی تو نہیں مانگی، حقوق العباد معاف ہوتے کہ بندہ معاف کر دے یا اس کا قصاص بدلہ لے۔ اب 100 بندے جن کے وہ بنی اسرائیل کے عابد بخاری میں جس کی روایت ہے، جو بندے اس نے مارے تھے، کیا 100 بندوں نے اسے قصاص لیا یا 100 بندوں نے اسے معاف کیا؟ نہیں، تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ مولا علی قاری فرماتے ہیں جب اس کا فضل ہو جائے وہ 100 خاندان والوں کو قیامت کے دن خود ہی راضی کر لے، یہ معنی ہے اس حدیث پاک کا۔ تو حضور علیہ السلام نے اے اللہ اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے دے اور ظالم کو اپنی رحمت سے بخش دے۔ اس شام کو کوئی جواب نہ آیا اس دعا کا، جب مزدلفہ کے اندر صبح کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی تو اس وقت جو مانگا تھا قبول ہو گیا، دعا قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ قال، راوی کہتے ہیں فضاحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مسکرائے تبسم فرمایا، حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان،
ان हादिही लसाअतुन, ये घड़ी है कि आप इस मुस्कुरा रहे हैं, किस चीज़ ने आपको हंसा दिया? अदहकल्लाहु सिन्नका, अल्लाह आपको सदा मुस्कुराता रखे, अल्लाह आपको हमेशा मुस्कुराहटों वाला रखे। हुजूर किस वजह से आप मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया बेशक अल्लाह का दुश्मन इबलीस, जब उसको पता चला ना अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली, मेरी सारी उम्मत को बख्श दिया, फरमाया मट्टी सर में डाल रहा है और चीख पुकार के रो रहा है, वैन कर रहा है, तो वो जो रो रहा है ना उसकी हालत देख के मैं हंस रहा हूँ कि ते तू कितना टिल लाया मेरे गुलामां नूं गुमराह करन दा, मेरे रब ने मेरी दुआ ते सारे माफ़ फरमा चले। इमाम इब्ने माजा ने, इमाम बहकी ने किताबुल बास व नुशूर में इस हदीस को इमाम बहकी ने रिवायत किया और इमाम इब्ने माजा ने इस हदीस को रिवायत किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी अहम लिखी। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक बंदा ये हदीस पाक पढ़ के कहे लो जालिम भी बख्शे जाने ने और वो जुल्म करे, मुल्ला अली कारी फरमाते उसे डबल जूतियाँ पड़नी है, उसे 2 गुना जूतियाँ पड़नी। उसकी वजह क्या है? इसके अंदर पहले लफ्ज़ हुजूर ने फरमाया इन शिअत, अगर अल्लाह तू चाहे तो तू ऐसा कर दे। तो आपको पता है कि अल्लाह ने आपके हक़ में यही चाहना है कि आप जुल्म भी करें, अल्लाह आपको माफ़ कर दे, अल्लाह बंदों से माफ़ करवा देगा, रहमत फरमा के राज़ी कर दे। आपको पता है? हमें तो नहीं पता क़यामत के दिन क्या होना। लिहाजा इस हदीस पाक को पढ़ने के बाद दलेर बंदा ना हो, अगर कोई गुनाह हो गए हैं तो उन पर तौबा करे, माफ़ी मांगे, बंदों से भी अल्लाह से और उसकी रहमत की उम्मीद रखे, ऐन मुमकिन रब ताला करम फरमा दे। क्योंकि कुरान पाक में है इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा, अल्लाह जो चाहेगा बख्शेगा, जो चाहेगा। अब पता नहीं है अल्लाह ताला हमारे बारे में बख्शिश के इरादा फरमाए या ना फरमाए, उसका इरादा हमें बख्शने का हुआ या ना, कि हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता। लिहाजा खौफ और रजा के दरमियान रहे, गुनाहों से बचे, अल्लाह के अजाब से, नाराज़गी से डरे और अल्लाह की रहमत की उम्मीद करता रहे। और मुल्ला अली कारी ने यहाँ पर यही बात लिखी, कहते हैं तिबरानी कबीर में भी ये रिवायत है और मुस्नद अबी याला अल मौसली के अंदर भी ये रिवायत है और बाकी। अच्छा, और इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये भी मुमकिन है अल्लाह ताला बख्श दे सबको, और इसके अंदर कोई शक नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बिलाखिर जन्नत में जाएगी। लेकिन ऐन मुमकिन है, ये भी है, हो सकता है कि जो बंदा इस तरह की रवायात या कुरान करीम के अंदर कितनी ज़बरदस्त आयतें आया नहीं फरमाया सिर्फ शिरक ना करना अल्लाह ताला तुम्हें माफ़ कर देगा। इसका ये मतलब नमाज ना पढ़ो, रोज़ा ना रखो, हज ना करो, ज़कात ना दो, खिलाफ वर्जियाँ अल्लाह के कानून की करो और बुरे अखलाक अपनाओ, लोगों के हकूक़ मारो, बख्श देगा। ये कैसे मतलब निकाल लिया? इमाम बहकी और तमाम मुहद्दिसीन ने कहा जो इस तरह आयात रहमत को पढ़ के ये समझे को बस बचके बचकाए हैं, जिस तरह हमारे देहाती लोग शीदे जन्नत असी सानू मिली हुई पक्की जन्नती हैं, इनको जूतियाँ पढ़नी हैं। इमाम बहकी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बख्श तो देगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बरकत से, लेकिन बाद अन युज़ीक़हुम शय्यन मिनल अज़ाबि दून मा यस्तहिक़ून, अज़ाब चखाने के बाद, और वो अज़ाब कितना लंबा होगा आप पर आपको नहीं पता। मुल्ला अली कारी फरमाते बंदे यहाँ पे एक दिन का बुखार तुझसे बर्दाश्त है, वो अज़ाब पता नहीं कब ख़त्म हो, तुझे क्या पता। लिहाजा दिलेर ना होना, डरते रहना और उसकी रहमत से उम्मीदें लगाए रखना, डरना और उसकी रहमत से उम्मीद लगा के रखना। और यहाँ पे इमाम इब्ने मुनज़िर का कौल जो उन्होंने कहा काम लैलतुल क़द्र ईमान व इत्तिसाबा की तशरीह में उन्होंने कहा सारे सगीरा कबीरा बख्शे जाते हैं। तो मुल्ला अली कारी ने फरमाया इसका भी यही मतलब है कि अगरचे अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं ये, लेकिन उसकी रहमत पर मौकूफ़ है। और इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने इस बारे में एक मसला, एक किताब लिखी पूरी क़ूतुल हज्जाज फ़ी उमूमिल मग़फ़िरत लिल हज्जाज, और इसमें इमाम इब्न जौज़ी ने जो इस रवायत को मौजू कहा उनका उन्होंने डिटेल से रद्द किया है। इमाम अबू दाऊद इसको अपनी सुनन में लाए हैं और इस पर सकूत किया, तो ये इमाम अबू दाऊद के नज़दीक हदीस सही है और ये हदीस कम अज़ कम हसन दर्जे की है, ठीक है जी। और लेकिन आखिर में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने वही बात की। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इल्म वाले इस तरह की रिवायतों को पढ़ के कभी दलेर नहीं होते गुनाह पर,
یعنی اس طرح کی روایتیں آیات رحمت پڑھیں اور دلیر ہو جائیں بندے کہ بھائی گناہ جتنے مرضی کرو اللہ نے تو بخش دینا ہے۔ عقل والے اور دانش والے اس طرح کی روایتوں کو پڑھ کے گناہ پر دلیر نہیں ہوتے، بلکہ کیا کرتے ہیں، ان یکون بین الخوف والرجاء، وہ خوف اور رجاء امید کے درمیان رہتے ہیں۔ اللہ سے ہم حسن خاتمہ کا سوال کرتے ہیں، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے، قبر حشر میں اپنے حبیب کی برکت سے اللہ ہم پر